جو ایجادات ہوئی ہیں ان کے پیچھے مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے، مولویوں کی نہیں، بزرگان دین کی نہیں. یہ اکثر لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی علماء نے کوئی کارنامہ کیا تھا. نہ، وہ اپنے زمانے کے انجینئرز تھے. یہ سارے میتھمیٹیشینس، بیالوجسٹ، کیمسٹ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مولویوں نے کفر کے فتوے دیے ہوئے تھے اس زمانے میں. آپ ذرا ہسٹری دیکھیں. آج مولوی فخر سے کہتے ہیں جی سائنس کی بنیادیں ہمارے بزرگوں نے رکھی، اور تواڈے بزرگ تے کفر دے فتوے دیندے سن نہ ہوتے. ہارون الرشید کے دور میں جب بیت الحکمہ قائم کیا گیا اور بغداد سٹی آباد ہوا جو دنیا میں مرکز تھا، جس طرح آج آپ سمجھ لیں نیو یارک ہے یا اسی طریقے سے رشین شہر ہے، اس طریقے سے وہ مرکز تھا. تو مولوی تو ان چیزوں کے خلاف تھے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہی نہیں تھے. آج مسلمان فخریہ بتاتے ہیں جی یہ الگوریدم جو ہے یہ الخوارزمی سے الگوریدم بنا ہے اور پوری یہ ساری کی ساری الیکٹرانکس ڈیوائسز اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، سافٹ ویئر، یہ سب کچھ. بالکل. اور مولوی نہیں سی اللہ دے بندے ہو. اسے شوق پیدا ہوا کہ میں کوئی اتنا آسان طریقہ کروں جس کے ذریعے زکوٰۃ اچھے طریقے سے کیلکولیٹ ہو سکے. بس اس چکر میں اس نے کرتے کرتے معاملات آگے چلائے. آپ کے تو بزرگوں کا ابھی تک یہ حال ہے کہ یہ جو شیخ احمد سرندی، جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں، بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا، اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ تکون کے تینوں اینگل جمع کریں تو ہمیشہ 180 جواب آتا ہے. آپ کو پتا ہے نا، ٹرائنگل جیسی مرضی شکل کی ہو اس کے تینوں زاویے جمع کریں ہمیشہ 180 آتا ہے. تو یہ باقاعدہ اس نے لکھا ہے، کہتا ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے. اب اسے کیا بتایا جائے اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ تم لوگ ذلیل و خوار ہو کے مکے اور مدینے حج عمرے کے لیے جاتے تھے، اور اب یہ نکلا ہے کہ 4 گھنٹے میں لوگ جدہ پہنچ جاتے ہیں ہوائی جہاز میں اڑ کے. تو کون سے تو کوئی چیز آزاد نہیں ہے، سارے اینگلز کی گیم ہے. یہ پروں کی جو ایروفائل سٹرکچر ہے یہ ساری کی ساری یہی ہے. اسی لیے پھر انہوں نے ترقی تو نہیں کرنی تھی نا، انہوں نے فتوے دیے اس وقت، اور باقاعدہ ان سائنٹسٹ کو بعد میں جیلوں میں ڈلوایا گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. پھر کوئی کسر رہ گئی تھی تو امام غزالی نے پھر ماشاءاللہ جو کچھ کیا اپنی کتابوں میں، انہوں نے کہا یہ تو کفر کی طرف لے جانے والا علم ہے. جو اس کی وہ غلط چیزیں تھی تو وہ تو اپنی جگہ. یہ کوئی سکون کی زندگی نہیں ان لوگوں نے گزاری. یہ نہ سمجھے گا یہ کوئی صوفیاء تھے یا بزرگان دین تھے یا کوئی محدثین تھے یا مفسرین تھے. یہ بےچارے اسی طریقے سے اپنے اینڈ پہ کوشش کرنے والے لوگ تھے، بیماریوں کے علاج دریافت کیے. ہاں اسلام کو ان کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کیونکہ اسلام نے ان کا دماغ کھولا. اسی آیت نے کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اسی چیز کو آگے اسی آیت پہ ڈاکٹر اقبال نے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام جو خطبات ہیں ان کے 6، اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرآنک. وہ کہتے ہیں اس وقت جو ویسٹ کی ترقی ہے نا، اس کی انر کور قرآن پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس اعتبار سے کہ قرآن بھی کہتا ہے بغیر علم کے پیروی نہیں کرنی. وہاں لوگوں نے علم حاصل کیا فزیکل فینومینا آف نیچر کا، اور دیکھیں سائنس نے کیا ترقی کروائی ہے. ورلڈ وار 1 اور 2 کی برکت سے اگلے 500 سال میں جو ترقی ہونی تھی وہ انہی 10-15 سالوں میں ہو گئی. امریکہ ورلڈ وار 2 میں ہر 5 منٹ میں ایک ہوائی جہاز بنا رہا تھا. 4 لاکھ ہوائی جہاز بنائے انہوں نے ورلڈ وار 2 میں، تب جا کے انہوں نے یہ دنیا کی امامت حاصل کی ہے. ورلڈ کا ایم ہی نہیں جیتے انہوں نے. ہم آج نہیں بنا سکتے، ہم تو ان کے بنائے ہوئے جہازوں کے پرزے بھی آج تک ان سے مانگتے ہیں. لوگ کہتے نہیں ہم 100 سال پیچھے ہیں، نہیں جی ہم کم از کم 1000 سال پیچھے ہیں ان سے. تو سائنس کی برکت سے سب کچھ کیا نا. انر کور تھی یہ. ڈاکٹر اقبال نے بالکل صحیح چیز ہائی لائٹ. اور یہ صرف سائنس کی فیلڈ میں نہیں، سوشل سائنسز میں بھی. ڈاکٹر اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا میں کارل مارکس کے بارے میں کہا ہے، وہ یہی انہوں نے چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ وہ نبی نہیں لیکن اس کے پاس وہ کتاب ہے ڈاس کیپیٹال جس نے آدھی دنیا کو امپریس کیا اور ایک پیرلل میں اس کیپٹلزم کے نظام کو بیلنس کیا.
دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا وہ الگ چیز ہے. لیکن بہرحال ایک چیز کو جب دوسری چیز بیلنس کرتی ہے وہ اسی طریقے سے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم آگے چلتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانیت اتنی ٹھوکریں کھا کر اسی سسٹم کی طرف واپس آ رہی ہے جو نبی الاسلام نے دیا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں یہ جو دنیا میں اتنی چینج آ رہی ہے نا کہ لوگ غلاموں نے اپنے آقاؤں کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اسی طریقے سے بیسک ہیومن رائٹس پہ بات ہو رہی ہے, یہ وہی چیزیں ہیں جو قرآن میں موجود تھی لیکن یورپ نے دھکے کھا کھا کے یہ چیزیں اچیو کر لی ہیں. تو صرف سائنس میں نہیں, سوشل سائنسز میں بھی ہر چیز میں علم نے ترقی کی ہے. اور یہ خصوصاً یہ جو 20ویں صدی ہے نا, 19ویں اور 20ویں صدی, اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ انسانی ہسٹری میں نہیں پیدا ہوئے, اور تاریخ کا دھارا انہوں نے موڑ کے رکھ دی ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب تو ہم ویلیو ایڈیشن ہی کرتے جا رہے ہیں نا. تو علم کے اوپر یہ بنیاد تھی, اس لیے میں نے اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی. اب آخری کمانڈ آ رہی ہے